السلام علیکم۔ آج کے پیغام میں حکم اعضا کے ساتھ محمد عمران قریشی اس پیغام کے ساتھ حاضر ہے کہ آج کا یہ پیغام بحریہ ٹاؤن کے جو اونر ہیں، مالک ہیں، جناب ملک ریاض صاحب، ان کے لیے۔ ملک ریاض صاحب آپ کی آج کل میں نے 2-3 ٹویٹ دیکھے جس میں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ڈان والے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں یا دوسرا میڈیا ان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ میری پھر میں نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، ابھی ان کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کراچی والوں کے اوپر بہت بڑا یعنی کہ ایک احسان کیا ہے کہ ان کو جدید طرز زندگی کی سہولیات بھی دے رہے ہیں وہ، اور 8 لاکھ لوگوں کی مسجد بھی بنائی ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے، اب جو ابھی زیر تعمیر ہے اور جلد مکمل ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 رینجز کے آپریشن ہو چکے تھے، جو جگہ بحریہ ٹاؤن کے لیے کراچی میں انہوں نے جو چوز کی اور بنائی ہے اس پہ 3 رینجز کے آپریشن ہو چکے تھے، اور اس پہ چرسی اور ہیروئن کے لوگوں کا قبضہ تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس قبضے کو ختم کرایا۔ میں بہت، اور اس پہ جو ہے انہوں نے یہ بحریہ ٹاؤن تعمیر شروع کی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں سوچ رہا ہوں 22 دن سے چھوٹو گینگ کے ساتھ جو ہے وہ پولیس لگی ہوئی ہے، وہ ایک چھوٹے سے گینگ سے خالی نہیں کرا پائی ابھی تک کا علاقہ۔ تو ملک ریاض صاحب کے پاس سے ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ کس طرح جو رینجرز 3 بار اس کو وہ زمین خالی نہ کرا پائی، وہ ملک ریاض صاحب نے فوراً ہی ایک دم سے خالی کرا دی۔ تو ملک ریاض صاحب کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ریسورسز ہوں گے، تو میرے خیال سے فیوچر کے اندر آپریشنز کے اندر ملک ریاض صاحب سے کانٹیکٹ کیا جائے۔ رینجرز کو کیا ضرورت ہے اپنے اور پولیس لوگوں کو اپنے لوگوں کو مروانے کی آگے بھیج کے، جبکہ ہمارے پاس ایک بندہ موجود ہے۔ اینی وے، دوسری بات یہ کہ آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں، صرف آپ کو قوم کے 2 سوالوں کا جواب دے دیں جو قوم آپ سے پوچھ رہی ہے۔ آپ کی بجائے آپ کو لوگ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ صرف پوچھتا ہوں، میں عوام کا نمائندہ بن کے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ اوپر آپس میں بڑے بڑے لوگ لڑتے رہتے ہیں، نیچے جو 22 کروڑ عوام ہے اس کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں سوال ہے وہ کس سے پوچھے؟ نہ اس کو انگلش میں ٹویٹ کرنا آتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ فیس بک وغیرہ زیادہ یوز کرنی آتی ہے۔ جو گاؤں میں لوگ ہیں جن کے ووٹوں سے لوگ بن کے آتے ہیں، ایم این اے ایم پی ہے، ان کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ یہ تو آپ لوگ ان عوام کی خواہشوں کے برخلاف جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ تو صرف میں ایک 22 کروڑ عوام میں سے میں 1 کروڑ آپ جیسے امیر اور ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، سیاستدان وڈیرے وغیرہ کو نکال دیتا ہوں 1 کروڑ لوگوں کا، تو میں 21 کروڑ عوام کے بحاف سے آپ سے صرف 2 سوال پوچھ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آ، آپ کی ساری جو بحریہ ٹاؤن کے 3 پروجیکٹ کراچی میں، ایک پروجیکٹ کراچی میں، نواب شاہ میں، 2 پروجیکٹ راولپنڈی اسلام آباد میں، آپ کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ زرداری صاحب کی حکومت میں ہی کیوں بنے؟ جب زرداری صاحب صدر تھے تو بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ بنا وہاں پہ اپنا اسلام آباد اور پنڈی کے اندر، پھر جب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ سندھ کے اندر ہے تو نواب شاہ کے اندر اور کراچی کے اندر، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیا آپ جس طرح میاں منشا صاحب جو ہیں وہ کہ کہنا ریلیٹڈ ہیں جناب نواز شریف صاحب سے، اسی طرح آپ بھی ریلیٹڈ کہیں زرداری صاحب سے تو نہیں ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ صرف ان زمینوں کا جو ہے وہ حساب کتاب دے دیجئے جس پہ آپ نے پراپرٹیز بنائی ہیں، آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو ان زمینوں کے جس میں آپ نے بلدیہ ٹاؤن بنایا ہے؟ مجھے بس ان 2 سوالوں کے جواب دے دیں آپ، اگر ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں آپ دکھا دیں، کیونکہ آپ تقریریں کر رہے ہیں، آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، اس سے صرف اب 2016 ہے، یہ ہمیں ثبوت چاہیے نا، آپ پروف دے دیجئے زمینوں کے، آپ کے پاس پیپرز ہوں گے، اپنے اکاؤنٹنٹس کو کہیں کہ وہ نکالیں سارے پیپرز، اور اس پہ پرائسز لکھی ہوں گی جو آپ نے سی ڈی اے یا ایس ڈی اے یا ڈی ڈی اے جس کو بھی دیے ہیں، وہ آپ نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ کورٹ جانے کی، کچھ کرنے کی، عوام دیکھ لے گی، مان جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ زمینوں کے پہ قبضے کی جو بات ہے اس کی تحقیقات بہرحال چل رہی ہیں، اور سہولت کاروں اور لینڈ مافیا یہ سب چیزیں ابھی زیر تفتیش ہیں۔ اللہ کرے کہ اس میں آپ کا نام نہ آئے، میں بالکل کھل کے بات بول رہا ہوں کیونکہ یعنی کہ جو حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس عمل سے گزرنا سب نے ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ضرور دکھائیے، آپ کو لوگ دعائیں دیں گے۔ بالکل 8 لاکھ نمازی جب اس زمین پہ نماز پڑھیں گے جس کی آپ نے پوری پوری قیمت دی ہے، تو اللہ میاں آپ کو ضرور اس کا ثواب دے گا، اور اگر اس کی قیمت میں آپ نے ڈنڈی ماری ہے تو پھر ان نمازیوں کو تو ثواب ملے گا لیکن آپ کو شاید ثواب نہ ملے۔
تو بس یہ میری دو گزارش ہیں. کوئی فائدہ نہیں آپ ویڈیو بھیجیں یا اپنے ٹویٹ پہ یعنی کہ احتجاج کرتے رہیں. صرف یہ چیزیں رکھ دیں کہ بھئی آپ نے چاروں، پھر اگین میں بات دہراتا ہوں، دو پوائنٹس. نمبر ون، آپ نے ساری اپنی جو بحر ٹاؤن ہے وہ زرداری صاحب کی زیر حکومتوں میں کیوں بنائے، اور علاقوں میں کیوں نہیں بنایا؟ بلوچستان میں آپ نے کبھی کیوں نہیں پروجیکٹ شروع کیا؟ آپ نے پشاور میں پروجیکٹ کیوں نہیں شروع کیا؟ کیونکہ ایک بار اگر ان زمینیں کے اوپر جائیداد بن گئی ہے، پھر پیسہ پیسے کو بناتا ہے. اب آپ ماشاءاللہ سے جتنے بھی پروجیکٹ بنائیں، اب پیسہ پیسے کو بنا رہے ہیں، لیکن وہ انیشیل پیسہ کہاں سے انیشیٹ ہوا ہے جو آپ کے پاس آیا؟ کیونکہ آپ کے بقول آپ کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بچوں کے فیسوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے. وہ آپ کا سٹیج، وہ جو زمینیں آپ نے خریدی انیشل پروجیکٹس کے لیے، ہمیں صرف اس کا حساب چاہیے. وہاں سے پیسہ جنریٹ ہوا، وہ تو ظاہر ہے پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو پھر اب آپ کتنے بھی کروڑوں کے پروجیکٹ بنا لیں، وہ ظاہر ہے آپ نے کما لیا اس کے لیے. میرا آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، کچھ الزام نہیں ہے، میری درخواست ہے یہ. امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے. اور اس ویڈیو کو بھی میں، جو لوگ اگر دیکھ رہے ہیں، اگر وہ شیئر کر سکتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں ملک ریاض صاحب کو، تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں گا. انشاءاللہ اگلے حکم ازا کے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو سلامت رکھے. خدا حافظ.